صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یوں چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا نظام دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام چلیں. ایک تو اس صورت میں کہ وہ مسلمان بن کر 100% مطیع و فرما بردار ہو، یا اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، اپنے ہی مذہب میں رہ کر جینا چاہتا ہے، کم از کم وہ اسلام کے ماتحتی میں آ جائے، اسلام کے انڈر ٹیک میں آ جائے. اسلام اور مسلمانوں سے وہ اوورٹیک کرنے کی وہ کوشش نہ کرے. تو اس کے لیے جرمانہ بھی طے کیا گیا. سمجھانے کے لیے جرمانہ بول رہا ہوں، ورنہ تو وہ لفظ جزیہ ہے. جزیہ ہی ہے. انہیں حکومت اسلامیہ جان کی، مال کی، عزت آبرو کی پوری حفاظت کرے گی. ایسے لوگوں کو ذمہ بولتے ہیں. مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن ان کے سارے احکام مسلمان جیسے ہیں، سوائے ایمان کے، اعمال کے، بقیہ ساری چیزیں. تو اس کو قائم کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت پڑے گی. اب جہاد میں جانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. ہر کام کے لیے تربیت ہوتی ہے. 5 سال MBBS پڑھتا ہے، 2 سال اسے ٹریننگ کرنا ہے، مشق کرنا ہے. جب تک وہ مشق نہیں کرتا ہے، میدان میں جا کر اسے کام کرنے کی اجازت نہیں. تو انجینئرنگ بھی ہے، ہر چیز دنیا میں. اب وہ جہاد کے لیے بھی مشق کرنا ہے. مشق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا. جتنی ضرورتیں حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا، اور یہ ساری ضرورتیں جہاد میں ضرورت پڑے گی. تو کہا اس سے پہلے اپناؤ، اسے اپنا کر اپنا جذبہ وہ بناؤ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے. اب یہ ویسے ہی نہیں ہے. اس کے لیے ایک مہینہ ہے، ایک دن ہے، اور اس میں سے ایک وقت ہے. اسے چاہے تم کرو، نہیں ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. قرآن میں ایسا ہے، الحج اشہر معلومات. حج چند معلوم مہینوں کے نام ہیں. یہ ہے ترجمہ. اس کا مطلب بتا دیا پہلے. یہ جو اہل قرآن کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن کافی ہے. نعوذ باللہ، حدیث اور سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ان کو رحمت دو عالم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی، صورت سے بھی نفرت ہے. نفرت ہی ہے. انہیں کو اہل قرآن بولتے ہیں. کئی نام سے ہیں، جیسے قادیانی، وہ بھی اسی زمرے کے ہیں. جیسے آج کل شکیل ابن ابی حنیف کے نام سے ایک زندہ ہے مردود. ایک تو گیا رشاد نام سے مردود. یہ سب وہی ہیں. ان لوگوں کو اور ان کے چاہنے والوں کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں. صرف ہم کو ٹھکانے کے لیے نام لیتے ہیں. تو وہ بولتے ہیں نہیں، حج جب چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز نبی علیہ السلام سے ہمیں ملی ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں، 9ویں ذی الحجہ میں، عرفہ کے میدان میں نہیں. جب چاہے جاؤ، جہاں چاہے. عرفات میں جب بھی چلے جاؤ حج ہو جائے گا. ان کا عقیدہ ہے. باقی کچھ بھی نہیں ان کے پاس. مینا نہیں، مزدلفہ نہیں، کون سا بھی نہیں. حالانکہ مزدلفہ کا ذکر ہے اس میں. ان اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت اسلامیہ کو فرما کر، پہلے بار بار دہراتا ہوں، ایام جاہلیت میں جو رسومات تھے ان سب کو مٹانا چاہتا ہے. مٹا دیا. حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایام جاہلیت کی سارے رسموں کو میں نے اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا. لوگوں میرے بعد اسے کھود کر نہ نکالنا.
حجۃ الوداع کا خطبہ یہی ہے، بہت مختصر ہے، ایک صفحے میں. یہ بھی بڑے بڑے لکھیں گے، چھوٹے چھوٹے لکھیں گے تو 4-5 سطر میں ختم ہو جائے. فمن فرض ان الحج، حج کیا ہے؟ یعنی ذی الحجہ میں 90 تاریخ میں زوال سے لے کر غروب تک عرفات کے میدان میں رہنے کا نام حج ہے. اسی کا نام حج ہے. اب احرام کب باندھیں گے؟ احرام باندھنے کا وقت کون سا ہے؟ احرام باندھنے کا وقت شوال سے. اگر کوئی آدمی رمضان میں حج کا احرام باندھے گا تو اس سے حج کرے گا تو حج نہیں ہوگا. تو اس کو لگماتے ہیں دو، یعنی شوال پورا مہینہ، ذی القعدہ کا پورا مہینہ، ذی الحجہ کا 10 دن. اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کے 90 تاریخ ہی کو احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں جاتا ہے، اس کا بھی حج ہو جاتا ہے. اس کا بھی حج ہو جائے گا. اب واجبات چھوٹے ہیں تو دم دینا ہوگا، اونٹ قربانی دینی ہوگی، وہ تو دے گا. وہ دے کر جیسے نماز میں کچھ سہو ہو جاتا ہے، سجدے سہو کرتے ہیں، حج میں واجبات چھوٹ جائیں تو جانور قربانی کرنا ہے. واجبات چھوٹنے سے جانور قربانی کرنا ہے، یا تو گائے ذبح دینا ہے یا تو اونٹ ذبح دینا ہے. فمن فرض فیہن الحج، جو بھی ان دنوں میں حج کو اپنے پر فرض کر لیا. فرض کر لیا کا معنی احرام باندھ لیا. احرام باندھنے کو لمحے فرض کر لیا بول. اب کیا کرنا ہے؟ یہ جہاد میں بھی بہت ضروری ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بالکل یعنی میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں اس قسم کی گفتگو بھی نہ ہو. عورتیں تو نہیں ہوں گی جہاد میں، لیکن حج میں ہوں گی، بیوی ساتھ ہوگی. تو بیوی سے ان دنوں میں احرام باندھنے کے بعد کوئی گفتگو اس قسم کی نہیں، پیار و محبت کی، صرف اللہ، پورا دھیان اللہ کی طرف کہ اللہ نے مجھے یہاں بلایا ہے، اب یہاں سے یہاں بلایا ہے، یہاں سے یہاں بلایا ہے. بھائی وہاں کیا ہے؟ کوئی یہ ہے خوشنما منظر ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، کھلا میدان پڑا. چونکہ مینا میں 3-4 دن رہنا ہوتا ہے، اس لیے مینا کے لیے ٹینٹ باندھا گیا ہے، باقی کہیں نہیں ہے. آج کل تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان لوگوں نے پانی کا بھی بہترین انتظام کر دیا اور سایہ کا بھی انتظام کر دیا. اس لیے کہ عرفات میں وقوف سے پہلے نہانا سنت ہے. ایک دور تھا بڑی قیمتوں کے ساتھ پانی خرید کر جس سے سنت پر عمل کرنا ہوتا تھا نہاتے تھے، ورنہ مشکل تھا. آج نہیں، آرام سے نہا سکتے، خوب پانی بہا سکتے. مطلب جائز نہیں ہے بہانا، بہانا چاہے تو بہا سکتے، ورنہ تو بہانا نہیں ہے، بہانا گناہ ہے. ولا فسوق، گناہ کی کوئی بات نہیں، یعنی کسی کو گالی گلوچ وغیرہ. ولا جدال فی الحج، جھگڑا بھی نہیں. جو بھی کچھ بھی کر بالکل مردہ بن جانا ہے، مردہ بن جانا ہے. کوئی ہم میں مردہ ہو. ایک حدیث سے موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے پہلے، یعنی خودکشی کر لو. نہیں، حرام ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے مردے کو جو ادھر یوں کرو، یوں کرتا ہے، یوں کرو، یوں کرتا ہے، ہوں کرو، جو چاہے کرو، اسے پڑھا رہتا ہے. وہ جو چاہے کہ ادھر سے کچھ بھی ستائے، کچھ بھی گالی دے، دیکھنا بھی نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی تمہیں ستاتا ہو مڑ کر بھی نہ دیکھو کس نے کیا. ایک اللہ والے نے کہا تم مڑ کر اس لیے دیکھتے ہو، مثلا کسی نے پیٹھ میں پیچھے سے مار دیا، مڑ کر دیکھتے ہو. کیوں دیکھتے ہو؟ وہ اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ جو مارنے والا ہے میرے سے زیادہ طاقتور ہے یا میرے سے کمزور ہے. اگر وہ میرے سے زیادہ طاقتور ہے، یہ ساری بولتا ہے اسے. ورنہ اگر کمزور ہے تو فوراً حسین چڑھا لیتے ہیں. کیوں؟ معلوم ہے اب یہ میرے قابو میں آ جائے گا. تفعل من خیر، جو بھی نیکی اس وقت کریں گے احرام باندھ کر احرام کھول. یہ مطلب نہیں کہ صرف احرام کے لیے حکم ہے، پوری زندگی یہ حکم ہے، اس کے لیے مشق ہے. پوری زندگی ایسے ہی گزارنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں میاں بیوی کے درمیان کی جو باتیں وہ احرام کھولتے ہی جائے، احرام ختم ہوتے ہی جائے، لیکن فسوق اور جدال تو کبھی نہیں. اور جو نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ہمارے نزدیک بعض مرتبہ کوئی نیکی بہت چھوٹی اور معمولی سے محسوس ہوتی ہے، نہیں اسے بھی کر گزرنا ہے، یہ نہیں، یہ معمولی نہیں، کوئی نیکی معمولی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ مشکات شریف کی ایک شرح ہے مرقات، یہ قصہ سناتا ہوں، سنانے کی عادت نہیں ہے لیکن سناتا ہوں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، یہ قصہ جو ہے ماننے والوں کے لیے، عام طور سے جو قصے ہوتے ہیں فضائل میں اس میں اس میں، یہ ماننے والوں کے لیے، یہ بھی سن لیں۔ اب بعض مرتبہ فوراً آ کر کوئی اس میں سے کیڑا نکلتا ہے، تو یہ کی باتیں ہیں، اس سے صاحب بولتے بھائی یہ تمہارے لیے نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کہو یہ تمہارے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے، تم اسے نہ پڑھو، صاف صاف بول کے بچ جاؤ، چپ کے خواہ مخواہ جا کے نہیں اس سے جھگڑنا، بات کرنا نہیں۔ فضائل میں جو قصے آپ کو ملیں گے، فضائل درود میں جو باتیں آپ کو ملیں گی، اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے اس کے لیے ایک ہی جواب آپ دیں، بھئی یہ ہمارے لیے لکھا گیا، آپ کے لیے نہیں، آپ چھوڑ دیں، آپ اسے نہ مانیں، ہم یہ نہیں کہتے آپ اسے مانو، اور اللہ میں بھی نہیں کہ کس کو کیوں نہیں مانا، اس طرح بول کر اسے بٹ جاؤ، بحث اس سے کرنے کی ضرورت، یہ بڑے اللہ والے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ اسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اب یہ قصہ سناتا ہوں یہ ماننے والوں ہی کے لیے، جس کے مزاج میں ماننا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی اللہ والے نے خواب دیکھا، پوچھے کیا ہوا؟ ارے آپ کیا بولتے ہیں، کیا ہوا؟ مجھے تو بڑی پریشانی ہو گئی، میں تو یہ سمجھا کہ بھلا کرتے میرے لیے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے، بیرسٹر ہیں وہاں حنفی مذہب کے قاری، ایک طرف تو محدث بھی ہیں، ایک طرف وہ فقیہ بھی ہیں، ایسا بہت کم ہے، یا تو فقیہ ہوتے تھے یا تو محدث ہوتے تھے، لیکن یہ اللہ والے ایسے ہیں، فقیہ بھی اپنی جگہ میں ہے اور محدث بھی اپنی جگہ میں، ان کی بات بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا، مجھے تو یقین ہو گیا کہ میرا پلڑا تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، گناہوں کا پلڑا نیچے جا رہا ہے، نیکیوں کا پلڑا اوپر اڑ رہا ہے۔ اتنے میں اچانک کہیں سے ایک پوٹلی آ کر گری، ہم وہ پوٹلی بولتے نا، جیسے ہی وہ پوٹلی آ کر گری، یہ نیکیوں کا پلڑا نیچے چلا گیا، اوپر آ گیا۔ میں یہ من خیرین پر یہ قصہ سنا رہا ہوں، قصہ ویسے ہی نہیں سنا رہا ہوں بے موقع۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جا، اب میں نے پوٹلی اٹھا لیا، دیکھا اس میں کیا ہے، اس پوٹلی میں یہ ہے، اس میں لکھا ہے یہ وہ مٹی ہے، ایک مومن کے انتقال پر تو قبر کے قریب تھا، تو قبر میں جب مٹی ڈالی گئی تو یہ مٹی اس میں ڈالا تھا، تو وہ مٹی وہاں کام آ گئی۔ اب جب بھی ہم جائیں کسی بھی مسلمان کے دفن کے موقع پر، 3 مٹھی بھر، یا تو ایسا مٹی اٹھاؤ یا تو ایسا مٹی اٹھاؤ، جو ہیں ان کے پاس دے دو، یہ سنت ہے، دے دیا تو وہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ دوسرا بھی رہے، 3 نہ صحیح 1 صحیح، ارے 1 بھی نہیں تو اب جیسے خواب میں دے گا اتنا اٹھا گئے، دائیں ڈالنا نہیں ہے، وہ جو اندر ہیں ان کے پاس دے دینا، بیٹھ رکھو۔ تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے یقین تھا مجھے جہنم میں جانا ہے، جنت میں چلا گیا۔ وما تفعلوا من خیر، نیکی کسی کو ہلکا مت سمجھو، جہاں ہمیں معلوم ہے یہ نیک کام ہے اسے کر گزرو، جہاں برا کام ہے اس سے رک جاؤ۔ یعلمہ اللہ وتزودوا، حج کو جاؤ تو توکل پر نہ جاؤ، بس ویزا یا بس چلے، کیا بھی کھانے پینے کا کیا نہیں، وہ تو ہو جائے گا، کوئی ساتھی تو ہیں ان کے ساتھ نہیں۔ وتزودوا، توشہ لے کر جاؤ، توشہ میں کہاں تک لے جانا ہے وہ بھی سنائی دیتا ہے، جو حج کیے ہیں اور حج کے کیمپ پہ جاتے ہیں وہاں بھی سنایا جاتا ہے، سوئی دھاگا بھی لے جانا ہے، سوئی دھاگا بھی لے جانا ہے، نمک بھی لے جانا ہے، یا اگر نہیں لے جاتے ہیں تو وہاں جا کے خریدنا ہے، کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى، بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہاں تقوی کا وہ معنی نہیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہاں تقوی کا معنی ہے وہاں جانے کے بعد تمہاری کسی ضرورت میں کسی سے مت مانگو، یہ ہے تقویٰ۔ تمہیں سوئی دھاگے کی ضرورت پڑ گئی، بھائی ذرا سوئی دھاگا، بھائی ذرا دودھ ہے تو دیا لینا چائے بنانا، بھائی ذرا شکر ہے دیا لے گا دیا، نہیں شکر ہونا جاؤ لے کے آؤ،
حتیٰ کہ حضرات صحابہ کوئی چیز ان کے نیچے گر جاتی تو بازو ذرا اٹھاؤ دونوں، نہیں، کوڑا بھی اگر ہمارا نیچے گر جاتا ہم کسی صحابی سے نہیں بولتے تھے وہ کوڑا اٹھا کر دے دو، اترتے تھے، اتر کر اسے اٹھاتے تھے۔ اس طرح سے کرنا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، یہاں تک ساری چیزوں کا انتظام کر کے حج کو جانا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ڈرو میرے سے ہے عقل والو۔ ہر آدمی عقل مند سمجھتا ہے، لیکن حج کا سفر ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے سے دوسروں کو تعاون ہو جائے، کوئی ہم سے مانگتا ہے لے یہ سب لے لو گانا حج کو، معلوم کہ تجھے آپ کو مانگتا نا تو نہیں، اسے ویسے نہیں بننا، ہم کو دے دینا، اگر ہے تو دے دینا، ہم کو تو دینا ہے، ہم کو دینے والے بننا ہے وہاں جا کر، لیکن لینے والے نہیں بننا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، 50 تفسیریں ملیں گی آپ کو، اردو میں، انگریزی میں، تمل میں، یہاں اٹھا کر دیکھ لو ترجمہ کیا ہے۔ یہاں تقوی کا معنی کسی سے مانگنے پرہیز کرنا بہترین توشہ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اب جا رہے ہیں جہاد میں مال کی ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اعلان بھی فرماتے ہیں آپ حج میں جا رہے ہیں آپ کو بھی مال کی ضرورت پڑے گی تو آپ مال کما سکتے ہیں وہاں جا کے، یعنی کاروبار بھی کر سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، اعمال کر لیا، ارکان ادا کر لیا، موقع ہے، کوئی چیز ہے یہاں سے لے گئے ہیں بیچ سکتے ہیں، کوئی چیز ہے خرید سکتے، صحیح ہے۔ کوئی یہ بولے کہ ہم کوئی چیز نہ خریدیں نہ بیچیں، نہیں، بالکل غلط ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے، ان خرید و فروخت کی وجہ سے اعمال میں کمی نہ آئے، نماز میں کمی نہیں۔ بازار گئے، نماز کا وقت دیکھتے رہے اور ایسے وقت میں بازار جائیں کہ ہماری نماز فوت نہ ہو، اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ عشاء کے بعد نکل جاؤ، صبح تو خریدتے رہو، اس لیے کہ وہاں سویرے سویرے دکان نہیں کھلتی ہیں۔ دکانیں جو کھلتی ہیں ایسے وقت میں جیسے کہ ظہر کے وقت ہے، اس وقت تک کوئی دکان کھلتی نہیں ہے۔ اب ظہر اثر متصل ہے، اثر کے بعد مغرب ہے، مغرب کے بعد عشاء ہے، ان وقتوں میں جا کر لینے جاؤ گے پیچھے پیچھے نماز آپ کو ٹکرائے گی، ارے بعد میں جا کر کمرے میں پڑھ لیں گے، گیا نہیں۔ عشاء کے بعد بازار کھلا رہتا ہے، 12-1 تک بھی کھلا رہتا ہے، کوئی بازار بند نہیں ہوتا، رات میں ہی زیادہ کاروبار چلتا ہے، تو اس وقت میں جا کر خریدو، عشاء پڑھ لو، جا کر خریدو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے تم حج کے سفر میں جا کر کچھ خرید و فروخت کر سکو۔ یہ کام جہاد میں بھی کر سکتے ہیں، جہاد میں جہاد کا وقت ہے، وہاں جہاد کا وقت ہے، وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں کرنا ہے۔ خرید و فروخت کرو گے تمہارا سر کہیں چلا جائے گا، وہاں تو چوکنا رہنا ہے۔ ہاں جہاں فرصت ملی، تمہارے پاس کوئی چیز ہے اور کسی کے پاس کوئی چیز ہے، اب اس سے مت مانگو بھی ذرا وہ دے دو، بلکہ اسے بیچو، اسے خریدو، جائز ہے۔ اب جہاد ختم ہو گئے، مال غنیمت آ گیا، مال غنیمت جمع ہوا ہے، اب آپ کو حصہ مل گیا، اب حصے سے کیا کرو، ضرورت کی نہیں ہے بیچ دو، جو ضرورت کی ہے اسے خرید لو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں ہے حج کے سفر میں، جہاد کے سفر میں، جو چاہے خریدو، جو چاہے بیچو، سب صحیح۔ وہ ہندوؤں میں بڑی ذات چھوٹی ذات بول کر، مکے والے تو پورے مشرکین نہ تھے، وہاں بھی بڑی ذات نیچی ذات بول کر تھی۔ عرفات میں نیچی ذات والے آتے، بڑی ذات والے عرفات کو نہیں آتے، وہ یہ سمجھتے تھے نہیں ہماری شان نہیں، کیونکہ سب کو مزدلفہ جانا ہے تو یہ لوگ مزدلفہ میں پہلے ہی چلے جاتے، جا کے نیت کر لیتے کس کی، حج کی، کب وہ اسلام سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ نہیں چلے گا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ اللَّهِ، عرفات کو جانا پڑے گا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم کو عرفات سے کوچ کرنا ہے، عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں، غروب کے بعد نکلنا ہے، اس سے پہلے نکل گیا تو جائز ہے، جرمانہ بھی اس پر نہیں ہے، لیکن افضل فرسٹ ڈویژن غروب کے بعد ہی عرفات چھوڑ کر باہر نکلنا۔ کیوں؟ آپ صبح صادق سے پہلے بھی مزدلفہ پہنچ جائیں گے، آپ کا عمل صحیح ہے۔ صبح صادق تک کا وقت ہے، 3-4 کلومیٹر کا راستہ ہے مزدلفہ، کچھ دیر نہیں، آج کل تو میٹرو ہے اس میں تو 3 میں جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تربیت فرمایا،
کہا کہ دے عرفات سے تم جب مزدلفہ جاؤ گے، تو کیا مطلب؟ کھل کر نہیں بولا تم لوگ اگر مزدلفہ ہی میں رہ کر اپنا حج پورا کرنا چاہو تو حج ہو جائے گا، نہیں، آپ کو عرفات آنا ہوگا، چاہے تو وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا بڑا مفتی اعظم ہو، وقت کا بڑا شیخ الحدیث ہو، سب کو آنا ہے، نبی کو آنا ہے، نبی سے بڑھ کر کون؟ فیضا افضت من عرفات، ایک سفر عرفات سے مزدلفہ جانے کا نام افاضہ، یہ افاضہ کا لفظ صرف اس ایک عمل کے لیے ہے، فیضا افضت من عرفات۔ اب وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک مجمع تو وہاں رہتا تھا عرفات میں، مزدلفہ میں یہ لوگ انہیں اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا ہے، انہیں اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا ہے، انہیں اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہاں جا کر باپ دادا کو یاد نہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ مشعر الحرام سے مراد یہاں مزدلفہ کا پورا میدان ہے، مزدلفہ کے میدان میں اللہ کو خوب یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سمجھایا ویسے یاد کرو، دعا کرو زیادہ، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آج کل تو روشنیاں ہیں، اس زمانے میں روشنیاں نہیں تھیں، آج کل روشنیاں خوب ہیں، تو تلاوت کرو، ذکر کرو، نفل نمازیں نہیں ہیں، نفل نمازیں نہیں ہیں، صرف وہاں دو ہی نماز پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء، اور فجر کی نماز صبح صادق ہوتے ہی پڑھ کر وہاں سے نکل جانا ہے، مزدلفہ سے مینا کو جانا ہے، وہاں ایک دوسرا عمل ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں جانا ہے، صبح صادق ہوتے ہی فوراً پڑھنا ہے، پورے سال بھر میں صرف ایک دن وہ، اور پھر مینا کا عرفات کو جانے کے لیے پہلے وقت میں فجر کی نماز پڑھنا ہے، عرفات سے مینا سے جاتے ہوئے، عرفات سے مزدلفہ جا کر مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے، یہ دو نمازیں فجر کی اول وقت میں پڑھنا ہے، ادھر صبح صادق ہوئی فوراً پڑھنا ہے، اور وہاں عرب میں عادت ہے ادھر صبح صادق ہوئی تو اذان فوراً ہوتی ہے، اگر وہاں جا کر وہ روزہ رکھنا چاہیں، اللہ اکبر کا حمزہ سننے سے پہلے ہمارا کھانا پینا ختم ہو گیا ہو تو روزہ ہوگا۔ ہندوستان میں ہمارے محمد بالا میں بیٹھ لو، قدیم مسجد کے محلے میں اذان کے بعد سننے تو نہ ختم کرنے کا، ویسا کرے تو روزہ نہیں۔ یہاں تو کبھی 5 منٹ 10 منٹ تاخیر سے دیتے ہیں، یہاں بھی روزہ نہیں ہوگا، تاخیر سے ہی یاد دیتے ہیں۔ اگر وہ پورے ویلون میں یہ بات میری پہنچا دو، اگرچہ رمضان سامنے نہیں ہے لیکن روزہ روکتے ہیں، عام طور سے عورتیں سب رکھتے ہیں، پورے ویلون میں یہ بات پھیلاؤ کہ صبح صادق سے پہلے، یعنی اذان سے میرا خیال میں 10 منٹ پہلے، بہرحال اذان سے 10 منٹ پہلے پورے شہر ویلور میں سحری اگر کرنا ہے تو ختم کر لیں، یہ پیغام پورے ویلور میں پہنچاؤ، کیونکہ مستورات روزہ رکھتے ہیں، مرد لوگ نہیں رکھتے ہیں، رمضان میں کرنا مشکل مردوں میں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، سورہ فاتحہ کے آخر میں نہیں، گمراہ لوگوں کی طرح تم نہ ہو جاؤ، پہلے سے گمراہ تھے تم لوگ، عرفات کو جاتے ہی نہیں تھے، اور مزدلفہ میں بھی اپنے بڑوں کی باتیں کرتے تھے، خامخواہ کی باتیں نہیں، اب وہ سب چھوڑو، ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، لہذا تم چلو وہیں سے جہاں پورے لوگ چلتے ہیں، کہاں سے؟ عرفات سے مزدلفہ ہو، سیدھے مزدلفہ جا کر بیٹھ گئے تمہارا حج ہو جائے گا، ایسا مت سمجھو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، لوگ جسے تم سیکنڈ گریڈ کے لوگ سمجھتے ہو، نیچی ذات سمجھتے ہو، نیچی ذات والے جہاں سے مزدلفہ آتے تم بھی وہاں سے مزدلفہ آؤ، یہ بڑے لوگ بڑی ذات والوں کو بول رہے ہیں اللہ نے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ تو ایام جاہلیت میں تھا، اسلام آنے کے بعد تو یہ لوگ چھوڑ دیں، مومن سب پورے ہیں، ایمان والے ہیں، پہلا جو حج ہوا ہے اس میں وہ عمل ہوا تھا، اللہ نے احکام جاری کر دیا، واستغفر اللہ، اور وہاں کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا، خوب کثرت سے استغفار، وہاں بھی کرنا ہے یہاں بھی کرنا ہے، صبح میں ایک تسبیح شام میں ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا وہ استغفار جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کرنے سے 2 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ پہلے، اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ نبی علیہ السلام کی آخری استغفار ہے، یہ اس کے بعد ایک جملہ ہے وَاجْعَلْنِي مِن رَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ،
یہ اعلیٰ لام زبان سے نکلا، روح نکل گئی. تو اب وہ بجانے میں رفیق الاعلیٰ میں کتنے سیکنڈ ہے؟ اتنی سیکنڈ دنیا میں رہے. تو آخری استغفار یہ ہے اللہم اغفر لی ورحمنی. بولو ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی. یہ تیری ویسے پورے استغفار صحیح ہے، میں یہ نہیں بولتا یہی پڑھو، یہ چھوٹا سا استغفار ہے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے آخرت کا جب سفر طے کر رہے ہیں اس وقت یہ استغفار پڑھ رہے ہیں. ویسے سب استغفار نبی علیہ السلام سے ہم کو ملا ہے. استغفر اللہ بھی، سبحان اللہ و بحمدی، یہ بھی استغفار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو اخلاص سے پڑھے گا سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو تو وہ بھی معاف ہو جائے گا. گناہوں کی معافی ہی کو مغفرت بولتے ہیں اور کچھ نہیں. ادھر مغفرت ہو گئی تو ادھر جنت ہے. جیسے ہم لوگ آج کل جاتے ہیں کسی بڑی جگہ میں، جیسے ہی دروازہ کھل جاتا ہے، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، خود بخود کھلتا ہے. ویسے جیسے ہی ہم نے استغفار کیا اور ہماری مغفرت ہو گئی، جنت کا دروازہ کھل جائے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کے بعد. ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ خوب معاف کرنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے. وہ میدان ویسے ہی ہے. ادھر عرفات سے مزدلفہ جا کر استغفار کیا، اللہ پورے گناہ کو معاف کرتے ہیں. کتنے؟ جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے، جب وہ عرفات سے مزدلفہ جا رہا ہے اس وقت تک کے سارے گناہ معاف کرتا ہے. غفور، بڑا رحم والا ہے، بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اب وہ گھر کو آئے گا تو کیسا آئے گا؟ کَوَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے. ماں کے پیٹ سے آنے والے بچے کے سر پر کوئی گناہ رہتا ہے، ویسے ہی اس کا حل ہو جاتا ہے. عرفات سے مزدلفہ گیا اور استغفار میں لگ گیا، سارے گناہ ختم. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی گویا ماں کے پیٹ سے آیا ہے. تو کیسی خبری ہے؟ اب آپ نے آدمی اس کو بچایا، اسے اس کی حفاظت کرنا ہے. آئندہ گناہ کر کر پھر سے گناہ کا بوجھ سر پر نہیں لانا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جو باتیں ہم سنا چکا ہوں اسی کو اللہ میں سناتے ہیں. جب تم سب مناسک کر چکے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کو اتنا یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرو. اپنے باپوں کا تذکرہ جیسے خوش دلی سے بڑے جذبے کے ساتھ کرتے ہو ویسے ہی جذبے کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. لیکن عام طور سے حجاج کرام بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کچھ بھی کرنے نہیں ہوتا ہے. طبیعت یہ چاہتی ہے کہ پڑھ کے سو جاؤ، چاہے نیچے ہی مٹی ہی میں سو جاؤ، تب بھی گناہ نہیں ہے. مجھے یہ بولنا ہے ان کہ نہیں بیٹھو اٹھو ماں، اگر سونا چاہو سو جاؤ. جب ذرا سی نیند ختم ہوئی تو فوراً پھر بیٹھ جاؤ، اللہ سے مانگو. کم سے کم کچھ تو ہو جائے، سمجھو 10 منٹ ہو جائے، آدھا گھنٹہ ہو جائے. ہونا تو یہ ہے کہ رات بھر ہونا ہے. اگر کسی کو ہمت ہے، ارادہ ہے، اور جانے والے آئندہ جو جائیں گے تو جا کر آگے وہ جانتے ہیں وہاں جانے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں جو جا کے مانگتے ہیں اللہ سے، 2 قسم کے لوگ ہیں. کیوں مانگنے کی جگہ ہے تو بعض لوگ مانگتے ہیں یا اللہ جو دینا ہے یہاں دے دے، جو ہے یہاں دے دے، یعنی دنیا میں دے دے. بول دے نہیں بس جاہلا، بہت دے نہیں تو موت دے. بولتے نہیں بولتے نہیں کر بولو نہ بولتے سمجھ سنیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے لوگ وہاں آ کر کیا کرتے ہیں یا اللہ جو دینا ہے دنیا میں دے دے. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فِي الدُّنْيَا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے، اب وہ دنیا ہم دیں گے، کسے دیں گے، کتنا دیں گے، یہ ساری چیزیں ہمارے میں لکھی ہوئی ہیں، اس سے بڑھ کر تو ملے گی نہیں. البتہ تم نے چونکہ جو ملنا ہے وہ دنیا میں مل جائے کہا ہے، اس لیے تمہارا مینا میں رہنا بیکار، عرفات میں رہنا بیکار، مزدلفہ میں آنا بیکار، بعد میں مینا جانا بیکار، بعد میں طواف کرنا بیکار، سب بیکار. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں تمہارے اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں. آخرت میں اب تمہارے لیے جو محنت کیا ہے، تم نے عرفات میں آئے، مینا میں آئے، بھوکے رہے، ایسے رہے ویسے رہے، سب کچھ ہوا، لیکن چونکہ تم نے مزدلفہ میں آ کر اللہ سے یہ مانگا یا اللہ جو دینا یہاں دے دے، تو اب تمہارے اس پورے سفر کی جتنی نیکیاں ہیں سب برباد ہو گئی. اس کا ایک بدلہ تمہیں نیکی کی شکل میں قیامت کے میدان میں ملنے والا نہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.
لیکن بہت سے نیک بندے ایسے ہیں، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو وہاں یہ مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بہترین چیزیں عطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرما۔ دونوں کو مانگا اور بہترین مانگا، ویسے ہی نہیں مانگا۔ اب یہ آیت بعض لوگ بولتے ہیں حضرت اللہ قرآن نے بولے دنیا بھی مانگو، دنیا کے لیے بھی کچھ کرو کر بولے، اگر بول اللہ دنیا کو اللہ سے مانگو اور بولے، دنیا کے لیے مر میٹو اور بولا نہیں، دنیا کو اللہ سے مانگو، آخر بھی اللہ سے مانگو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹہ دنیا کے لیے دے دیا، نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں، جدھر دیکھو دیوانے کی طرح، نہ وقت پر کھاتا ہے نہ وقت پر سوتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے۔ کیا پیسہ نماز بولو حضرت وہ سب ہوتا نہیں، حضرت کیا محنت ہوتی معلوم حضرت، کچھ بھی ہوتا نہیں، کون سا نماز بھی ہوتا نہیں، روزہ کہاں سے روزہ رکھے سکا حضرت، وہ بھی کرتا نہیں، پھر بھی اسے کیا خواہش معلوم، جنت میں چلے جانا۔ اتنا سب کر ڈال کو مینا مزدلفہ میں عرفات میں سب کر ڈال کو یہ مانگ ڈال کو وقینا عذاب النار، یا اللہ جہنم کے آپ سے بچا لے، یہ جو وہاں مانگتا ہے اتنا سب کر کو بھی اسے ڈر ہے، یا اللہ جہنم کو کیا ہوگا، وقینا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو کچھ نیک کام کیا ہے سب کا بدلہ ملے گا۔ اب بیوی کے منہ میں ایک لقمہ لایا، اب یہ بھی نیکی ہو گئی، بیوی کو کھلایا محبت سے، وہ بھی کھا رہی ہے محبت سے، لیکن اب نام اعمال میں تم دیکھو گے تو وہاں بیوی کو کھانا کھلایا نہیں ملے گا، صدقہ ملے گا۔ وہ سوچے گا میں اتنا صدقہ کہاں گیا، بھر کو صدقہ لے، گھر میں گھسا، یہ دیکھ کر اسے مسکرایا، وہ دیکھ کر اس کو مسکرائی، صدقہ لکھا گیا۔ بیوی کی خواہش پوری کر رہا جائز، نام اعمال میں صدقہ لکھا ہوا ہے۔ بیوی کو شریعت کے حدود میں رکھ کر اس کی فرمائشوں کو، جائز فرمائشوں کو پوری کرتا رہے گا تو بھی یہ پوری زندگی اس کی نیکیاں، یاد رکھو، ناجائز فرمائش نہیں، اور ناجائز کام کرتے ہوئے دیکھ لے اور خاموش ہو جائے، وہ نہ جانے ہم نہ کیا گئے، معلوم ہوگا ہم بند ہوگی تو فوراً ٹوکنا ہے، تاخیر نہیں کرنا ہے۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والے، بہت حساب چکانے والے۔ کتنی دیر میں معلوم، کہاں سے، جب سے دنیا قائم ہوئی جب تک دنیا رہے گی، جتنے انسان ہوئے سب کے حساب و کتاب، یہ آنکھی مونچھ کو کھولتے نہیں، کتنی دیر، اتنی دیر میں پورے انسانوں کا حساب ہو جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب چکانے والے۔ حساب چکانے کا سے کیوں لگانے کی ضرورت نہیں، بھائی تو لین میں ارے تو کہاں جا گھستا کھڑ رہے یہاں، نہیں، سو اب اپنی جگہ میں حساب ہو جائے گا۔ کتنی دیر میں، اللہ میاں جو بول رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، کیوں؟ اللہ میاں تو پہلے یہ کہا آپ پلک جھپکنے کے بغیر، یہ سمجھ میں آیا، آگے اللہ میاں بولتے ہیں نہیں اس سے بھی جلدی، یہ کہاں سمجھ میں آئے گا، یہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ کلمح البصر او هو اقرب، پارے 16 میں ہے، پلک جھپکنے کے بغیر سارے انسانوں کا حساب ہم لے لیں گے، اس سے بھی جلدی لے لیں گے۔ اب بتاؤ کسی کی سمجھ میں آئے گا اس سے جلدی؟ اٹھا کو سیکنڈ دے گا تب بھی سمجھ میں آئے گا، سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، پلک جھپکنے میں سیکنڈ، اس سے بھی جلدی کیا، وہی اسی قدرت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، معمولی قدرت والا نہیں ہے۔ اب یہ اسی قدرتوں میں جب سوچیں گے تو پولیس سے جیسا ڈرتے ہیں اس سے 100 گنا ڈرے گا اللہ سے، اور جب اللہ جتنا ڈرے گا تو اس کے بعد مسئلہ ہے، جہاں اللہ کا خوف آ جائے گا، اکیلا تنہا تقریباً 1 کلومیٹر چاروں طرف بھی کوئی بھی نہیں، ویسی جگہ میں ایک حسین لڑکی آ گئی ہے، میری خواہش پوری کرو، سر جھکا کے اللہ کے استغفار کرتے بھاگ جائے گا۔ ورنہ گلی میں جانے والے کو صرف سوچے گا بھائی اسے پکڑو اتنا سارا کرنا، اس نے دیکھ کیسی ہے، نہیں تو ہاں دیکھ رہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث بیان کرنے کی بات ختم کی، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یعنی سمجھ سے مراد اب جو حدیث بیان کروں گا وہ سمجھ، وہ حدیث اللہ ہمیں سمجھا دے، آج میرے راستے میں جا رہا ہے،
سامنے سے ایک حسین لڑکی آ رہی ہے، حدیث ہے یہ۔ اب نفس یہ بول رہا ہے ذرا اسے دیکھ لینے دے، کتنا ہوتا ہے سر، دوست نہیں، اگر دوست بولتا تھا تو انہیں بھی وہ نفس چنا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت وہ اللہ سے ڈر کر اپنی نگاہ کو نیچی کر لے گا، یعنی اس لڑکی کو نہیں دیکھے گا۔ اگر نہیں دیکھنے کی تکلیف اسے اتنی ہے، یہ سب حدیث کی باتیں ہیں، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں، یہ گندی زبان سے آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ اگر اس لڑکی کو میں نہیں دیکھوں گا تو میری جان نکل جائے گی، یہ تکلیف بھی اگر محسوس کرتا ہو تب بھی اپنی نگاہ نیچی کر لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا مزہ اسے ملے گا، حلاوت الایمان، ایمان کا مزہ کسے بولتے ہیں وہ معلوم ہوگا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ایک معمولی سی ایک عمل پر دے رہے ہیں، اب سوچو اس سے علاوہ جتنے عمل کریں گے تو ایمان کا کتنا مزہ آئے گا۔ کر دیکھو، سامنے سے کوئی لڑکی ہے جہاں سے ہمیں فوراً نگاہ نیچی کر لیں، اتنی سی ہمیں سمجھ میں آئے، یا نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے یا شادی بھی ہو، آج کل تو عجیب مصیبت ہے، عجیب مصیبت۔ قصہ سنا دو، تقریباً 8-9 مہینے نہیں، تقریباً 8 مہینے ہو گئے۔ ایک لڑکا اس کے 2 بچے، ایک لڑکی اس کے 4 یا 5 بچیاں، اچانک یہ دونوں کا گھر آزو بازو تھا تو یہ دونوں میں محبت ہو گئی، انہیں شوہر کو چھوڑ ڈال کو، انہیں بیوی کو چھوڑ ڈال کو، دونوں کو گھر میں رکھ ڈال کو نکل گئے، آج تک معلوم نہیں کہاں ہی گئے۔ کیا لکھ کر گئے؟ تجھے میرے طرف سے طلاق، انہیں لکھتا ہے جورو کو، یہ تو خیر دماغ میں ہم سب کو آ گا، ہم نے کیا لکھی معلوم؟ میرے طرف سے تجھے طلاق، جورو مرد کو لکھ کے آئی ہے، جہالت دیکھو، انہیں لکھتی ہے میں تجھے طلاق دی، تمہیں معاملہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ڈھونڈے تمہیں ہمیں ملیں گے نہیں، تو تم نہ پریشانی ہوں گی، یہ سب لکھو انگریزی میں، دونوں فرسٹ کلاس انگریزی جاننے والے، زیادہ پڑھے تو یہ مصیبت آتی ہے، انگریزی زیادہ پڑھا تو یہ مصیبت آتی ہے، پڑھاؤ نہ کو ہرگز بولتا نہیں، جا سے باہر بولا لو حضرت کیا انگریزی پڑھانے کو بولا لے باجی تفسیر میں، حضرت تو پہلے تفسیر بند کر بول جاؤ، امام صاحب کو بول رہے، کوئی سے بولتا نہیں، زیادہ پڑھا تو یہ مصیبت، آج تک نہیں معلوم، اب بیٹھا ہے مجلس بیٹھی ہوئی ہے جماعت میں، اب بیٹھ لے گئے، باتیں ہو رہی ہیں، کیا کریں سمجھ میں نہیں آتی کسی بھی۔ اب عورت یہ کہ مجھے تو ایسا شوہر کی ضرورت نہیں، لیکن شوہر کے بغیر کھلا نہیں ہوگا، کرنا ہے تو فسخ کرنا ہے، اب فسخ کرنے کے لیے جلدی ترما آمادہ نہیں ہے، فون آیا اس لیے میں یہ سب سنا رہا ہوں۔ تو یہاں تک نوبت آ جاتی ہے، آنکھ سے آنکھ لڑتی ہے دل کی نہیں تقصیر، یہ جا کر یہ کہ شعر ہے مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال اس کا حاصل یہ ہے آنکھ سے آنکھ پہلے ملتی ہے، اس کے بعد دل جو کا حال ہوتا ہے پوری مل کر اسے دل بدل نہیں سکتی، اتنی خراب۔ اب آنکھ کو بچا لو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اب ایمان کا مزہ آ گیا، اب ایمان کا مزہ آنے کے بعد حسین سے حسین لڑکی بھی ملے گی، جنگل میں ملے گی، تب بھی وہ آنکھ بھر کر نہیں دیکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات سناتا ہوں، بہت سے لڑکے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت لڑکی ملتی نہیں ہے، بہت سی لڑکیاں ہیں بولتے ہیں حضرت لڑکا ملتا نہیں ہے، جوڑ بیٹھتا نہیں ہے، تو اس لڑکی سے بھی بولو جسے رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس لڑکے سے بھی بولو جسے نہیں ملتی ہے، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ ایک ہفتے میں رشتہ بنے۔